میں گزارش کروں گا محترم اشتیاق چودھری ایڈوکیٹ جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر فری آف کاسٹ اسٹوڈنٹس کا مقدمہ لڑنے کا اعلان کیا، اور میں ایسا بتاتا چلوں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پہ ہم نے ان سے فیس پوچھی تو انہوں نے کہا جی 15 لاکھ روپے دے پھر مقدمہ لڑوں گا، اور اشتیاق چودھری صاحب کے لیے خصوصی طور پر تالیاں بجائیں، انہوں نے فری آف کاسٹ انہوں نے ہمارا مقدمہ لڑنے کا اعلان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان یوسف صاحب اور دیگر قائدین طلباء اور میرے سامنے مختلف یونیورسٹی سے کالجز سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس، یقین جانیے آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ قوم کی امید ہیں۔ آپ نے اس قوم کو جو سوئی ہوئی تھی، جس کو اپنے حقوق کا کوئی علم نہیں تھا، آپ نے اس علم کی شمع کو جو بلند کیا ہے، آپ کو تاریخ سلامی دے گی۔ آپ جس سوچ پر چلے ہیں یہ علم کی سوچ ہے، یہ روشنی کی سوچ ہے، یہ سقراط کی سوچ ہے، یہ ان کی سوچ ہے، انبیاء کی سوچ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، علم کا راستہ تھا، اور اسی سوچ کو اپناتے ہوئے آپ اپنے حق کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ میں نے کل دیکھا، کل رات میں میری قوم کی بیٹیوں کو پر تشدد کیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ کیا یہ ٹاپرز، یہ طلباء جو اپنے اپنے میدان میں اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوئے، کیا آپ کو یہ دہشت گرد نظر آتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ تخریب کار نظر آتے ہیں؟ نہیں تو پھر تخریب کار عمران خان صاحب آپ کی صفوں میں ہیں، تخریب کار آپ کے ساتھ ہیں، دہشت گرد پھر آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے علم کے راستے پر چلنے والے ان طلباء کا ساتھ دینا ہے یا اس مافیا کا ساتھ دینا ہے جو اس قوم کا مقدر چھین رہے ہیں۔ عمران خان صاحب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس قوم کو علم کی روشنی دینی ہے یا آپ نے کرپشن کا اندھیرا دینا ہے۔ اور اگر آپ نے ان طلباء کا جو پاکستان کے 2 لاکھ طلباء کا مطالبہ ہے کہ ایگزام ریکنڈکٹ ہو، اگر آپ نے ان کا مطالبے پر آپ سمجھتے ہیں کہ عمل نہیں کرنا، یہ سمجھیں گے کہ پھر آپ مافیا کے ساتھ ہیں، آپ قوم کے ساتھ نہیں ہیں، آپ اس کرپٹ مافیا کے ساتھ ہیں جو قوم کا مستقبل چھین رہا ہے۔
لہذا آپ اپنے حال پر ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے. یہ وہی طلباء ہیں جب آپ اکیلے تھے, پولیس آپ کو لے جانا چاہتی تھی, تو پھر انہی طلباء نے, انہی نوجوانوں نے آپ کو پولیس کے ظلم سے بچایا. اس وقت یاد کریں وہ ڈی چوک جب آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ طلباء, یہ جو نوجوان ہیں, یہ اگر نہ ہوتے تو میرے ساتھ تو لوگ چھوڑ کے مجھے جا چکے تھے تو میں نہ بچ پاتا. یاد کریں وہ لمحہ. یہ لمحہ آتا ہے قوموں میں, یہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے. تو لہذا آپ اس مطالبے کو جائز وہ مطالبہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, یقین جانیے گا کہ جس طرح کے مجھے میسیجز آئے ہیں بچیوں کے, جو ویڈیو میسیجز آئے ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا کہ ایک حجاب کی کیفیت میں مبتلا ہے. پوری قوم اس وقت اینگزائٹی کی کیفیت میں مبتلا ہے. اور میں پولیس والوں کو بھی کہنا چاہوں گا, مجھے کئی بچے, آپ کے بھی بچے ہیں, کئی ایف آئی اے کے پولیس جو ملازمین تھے ان کے بچے, آفیسرز کے بچے, مجھے ان کے پیغامات آئے کہ خدا کے لیے ہم نے, اور ایسے ایم سی کیوز آئے ہیں اس میں کہ جو ایم سی کیوز ہی رانگ تھے, اب وہاں بچہ کیا کرے. میں آپ کو یہ حلفیہ کہہ رہا ہوں, مجھے جب بہت سارے ایم سی کیوز ملے میڈیکل ٹرم سے, میرا پروفیشن آف لا ہے, میں نے اس کی تحقیق کے لیے کہ کیا یہ بچے درست کہہ رہے ہیں, میں نے وہ ایم سی کیوز میں نے لمز یونیورسٹی میں بھجوائے بچوں کو. میں نے ان سے اپنی رائے طلب کی. میں نے 2-3 جگہ اعلیٰ یونیورسٹی سے کو بھجوائے, ٹیچرز کو بھجوائے, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تو ایم سی کیوز ہی رانگ ہے. اب یہ دیکھیے, یہ اس قوم کا حال ہے. اور رائٹ ٹو پروٹیسٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے, قانون یہ رائٹ دیتا ہے. لہذا اور میں آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بھلے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ اسی ڈی چوک پر اپنے اٹارنی جنرل کو لے آئیں, آپ اپنے لا منسٹر کو لے آئیں, آپ اپنے جو وہ پی این سی کے جو لائر ہیں اس کو لے آئیں, سپریم کورٹ کے کوئی 2 ریٹائرڈ جج یہ بٹھا دیں, اور پوری قوم یہ ڈیبیٹ یہاں ڈی چوک کی دیکھے. اگر وہ جو سپریم کورٹ کے 2 ریٹائرڈ جج بطور کمیشن بیٹھ کر اگر طلباء کے خلاف فیصلہ کر دیں تو میں کہوں گا کہ آپ دھرنا ختم کر دیں. آپ نیب کے چیئرمین جو خود بھی سپریم کورٹ کے سابق جج رہے ہیں, آپ ان کو 1 مین کمیشن بنا دیں. سنیں وہ ان کی بات, سنیں وہ ہماری بات, وہ فیصلہ کرے. لیکن آپ فیصلہ کریں. دیکھیں, جمہوری حکومتوں میں اگرچہ یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے اس طرح جس طرح ہونی چاہیے, بات ڈائیلاگ سے ہوتی ہے, بات کرنے سے ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ اس تجویز پر بھی عمل نہیں کرتے, اگر آپ کوئی 1 مین کمیشن مقرر نہیں کرتے, اگر کوئی ریٹائرڈ جج آف دا سپریم کورٹ کمیشن مقرر نہیں کرتے, اگر آپ پی ایم سی کے جو فیصل سلطان ہیں, کیا نام ہے ان کا, آپ ان کو پی کے ٹہرے میں نہیں کھڑا کرتے, تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ کے اپنے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں. یہ جائز مطالبہ ہوتے ہیں, آتے ہیں, پروٹیسٹ ہوتے ہیں, لیکن پروٹیسٹ کو آپ جو ہے وہ کانشیسلی ڈیل کرتے ہیں. لہذا میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے, اور آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. آپ میری بیٹیوں اور میرے بیٹوں, آپ قوم کا مستقبل ہیں, آپ وہ پہلا پتھر ہیں, آپ وہ روشنی ہے. جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے تو دور ایک شمع نظر آتی ہے جلنے والی, تو وہ بھی شمع بتاتی ہے کہ میں روشنی ہوں, میرے پیچھے چلو. لہذا آپ اپنی اسٹرگل جاری رکھیں. اور پھر میں کہوں گا پرامن, اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور فخر پیش کرتا ہوں کہ جن طلباء کی قیادت, نوجوانوں کی قیادت عرفان یوسف جیسا نوجوان کر رہا ہو, جس کا پیغام امن کا پیغام ہے, جس کا پیغام پیس کا پیغام ہے, تو وہ انشاءاللہ العزیز امن ہی ہمارا ہتھیار ہے, امن ہی ہمارا ہتھیار ہے. اور یہ ہم لڑائی
امن سے جیتیں گے. ہم پیسفل ہیں. ایڈمنسٹریشن بھی سن لیں, ہم پیسفل لوگ ہیں, ہم پیسفل. ہم آپ کے بچوں کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں, آپ کے بچے جو سفر کر رہے ہیں. ہم قوم کے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ آپ کے بچے ہیں, آپ ان کو بھی اپنے بچے سمجھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ایک دفعہ عرفان یوسف صاحب کے لیے بہت ساری کلیپنگ ہونی چاہیے. السلام علیکم. دیکھیں, آج آپ کا یہاں کل سے لے کے آج دن تک پرامن بیٹھنا, یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ پرامن لوگ ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اپنے مستقبل کے لیے, پاکستان کے فیوچر کے لیے بہتر فیصلے ہوں. جس قسم کا میں نے ابھی گڈپور صاحب کو بھی دکھایا, یہ نیب کا اس کے اگینسٹ جو انکوائری کے لیے لیٹر نکلا ہے کہ جی اس کے خلاف انکوائری کی پرمیشن دی جائے, اور وہ نیب کہتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو فرم رجسٹرڈ کی ہے یہ بھی اس کی ہے, اور ذرائع نے جو مجھے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرائم منسٹر سے بھی بات کی ہے کہ ہمارے پاس پروف موجود ہے اس کے اگینسٹ کہ یہ کرپٹ آدمی ہے. علی رضا, یہ جو میں آپ کو اپنے موبائل اسکرین پہ دکھا رہا ہوں, یہ وہ نیب کا لیٹر ہے جو اس کے اگینسٹ انکوائری کے لیے لکھا گیا ہے. اور یہ اس بات سے میں آپ کو نام بتانا اس لیے بہتر نہیں ہوگا کہ وہ اس کو فیور کر جائے گی بات. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی بات کی اور ان کو کہا ہے کہ یہ کرپٹ آدمی ہے, اور اس کے علاوہ بھی یہ کہیں اور سے بھی ایک جگہ اور بھی کہیں اپنے پی سی بی میں بھی ایز اے ایڈوائزر وہ کوئی وہاں سے بھی 80 لاکھ روپے مہینہ لیتا ہے. تو جو بندہ اس ملک میں خدمت کرتا ہو وہ دو اداروں سے, ایک ادارے میں کرپشن کرے, اپنے بچوں کے پاکستان کے فیوچر کو داؤ پہ لگائے اپنے چند پیسوں اور ٹکوں کے لیے, اور دوسرے ادارے سے وہ 80 لاکھ روپے مہینہ صرف اس لیے تنخواہ اٹھا رہا ہو کہ یہ کسی کا چشم نظر ہو. تو یہ میں ان لوگوں سے جو اس اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا اپنے ان فیصلوں کو ریویو کریں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. وہ جان بوجھ کر ہر طبقے میں ہر روز لوگ اس طریقے سے چوکھوں پہ کھڑے ہوں. کل تاجر برادری ہماری بیٹھی ہوئی تھی تو ان کے پاؤں ترلے کر کے ان کو اٹھایا گیا ہے اور کمٹمنٹ کی گئی ہے. تو ضروری آپ نے تھوک کے چاٹنا ہے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے فیصلہ کریں نا. اگر آپ نے علی رضا جیسے لوگوں کے کہنے پر صرف اداروں کو اور اپنے بچوں کے فیوچر کو داؤ پر لگانا ہے تو پھر یہ مجمع, آپ وہ 2004 والا جو ہے نا ناچ گانے والا مجمع بھول جائیں گے. یہ ایک جینون مجمع ہے, اور یہ اگر اپنی زیادہ تر ہمارے پاس میں نے گنڈپور صاحب سے پرسوں بھی بات ہو رہی تھی, کل بلکہ, تو یہ پھر جب بات کرتے ہیں بولا جی یہ 200-250 تو لوگ ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں اس جرات کا مظاہرہ کرنے کے لیے, اتنی ہمت کرنے کے لیے, مجھ جیسا بندہ بھی اگر میری بھی بیٹھی ہو اور اس کے ساتھ یہ پرابلم ہو تو میں خود آ کے کھڑا ہوں گا, میں بولوں گا اوائڈ کروں گا کہ اپنی بہن کو بیٹھی ہو. تو یہ جو ہماری بہنیں نے ہمت کی ہوئی ہے, صرف اس ہمت کو ہی دیکھ کے غیرت کھا لیں کہ یہ 2 لاکھ لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ 200 لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, 2000 لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے اسی ہٹ دھرمی پر جیسے کہ کل کیا گیا تھا, ہماری بہنوں کو بھی دھکے دیے گئے اور ہمارے بھائیوں کو زد و کوب کیا گیا, باقاعدہ کنٹینر کے اندر بند کر کے وہ تشدد کیا جو کہ انڈیا کے بارڈر پر ہمارے کشمیریوں کے ساتھ انڈین آرمی کرتی ہے.
تو بات یہ ہے کہ ان کو اس چیز سے اندازہ ہونا چاہیے، کل ہماری بہنیں اگر 100 تھی تو آج الحمدللہ 200 آئی ہیں، اور ان کی تعداد کم نہیں ہوئی، بڑھ گئی ہے۔ اور کل میری بہنیں وہاں پہنچ چکی تھی، میں نے جا کے ان کو منت کر کے واپس یہاں لے کے آیا ہوں، نہیں تو ان کو آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ کہتی ہے کہ مارے یا ہمیں بند کرے، اس زندگی سے کیا فائدہ جو ہمارے بچوں کا فیوچر چینج نہیں ہے۔ تو بڑی ہم نے اور گنڈاپور صاحب نے ہم نے کمٹمنٹ کر کے منت اللہ کر کے ان کو یہاں تک لے کے آئے، تو اگر ہماری بہنوں نے پھر وہ خود طرف کر لیا تو پھر ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ آج مجھ سے انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ کل مجھے یہ فلور دیں گے۔ اب وعدے پہ ان کے کسی کے میں اعتبار کرتا نہیں ہوں، نہ کسی کو کرنا چاہیے، لیکن آج جو میری ان کے ساتھ نیگوشیشن ہوئی اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور اس میں یہ مجھے فلور دیں گے، لیکن سلیم ماؤنڈی والا صاحب نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ بھی کی اور وہ انشاءاللہ کل سینٹ کے فلور پر اس بات کو اٹھائیں گے۔ وہ سارے آج آئے ہوئے ہیں، وہ باقاعدہ میرے پاس وفد کی شکل میں ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جو اسٹوڈنٹ کا ساتھ دیا ہے یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، اور ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اس سارے پروسیس سے بھی نکل کے آئے اور یہ سارا پروسیس ہمیں پتا ہے یہ زیادتی ہے، سراسر ظلم ہے ان بچوں کے ساتھ جو اس پروسیس میں۔ اب کچھ حقائق ایسے ہیں کہ وہ جب یہ آئیں گے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، بعض جگہ جب ان کو بہت زیادہ ہوا ہے تو وہاں ان لوگوں نے اس آپ کے پروٹیسٹ کے بعد کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کیا ہے، فوراً کچھ فیصلے کیے ہیں ایسے کہ لوگوں کو بٹھا سکیں یا خاموش کر سکیں، لیکن اس میں بھی آپ کو جب حقیقت پتہ چلے کہ اس میں بھی انہوں نے زیادتی کی ہے کہ بعض ایریاز کے لوگوں کو یا جہاں پر ان کے حکومتی ارکان زیادہ تھے ان لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے کچھ ایڈجسٹمنٹ کیے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ سوالیہ نشان تو اس پہ پیدا ہو گیا کہ اگر مجھے آپ فیور دے سکتے ہیں تو مینس آپ پھر کرپٹ ہیں، پھر غلط ہیں۔ میرٹ تو یہ ہے کہ اس مجمع میں کھڑا ہوا بندہ آغا رسول اللہ جتنا اس کی بھی حقوق ہے، اس کے پاس بھی وہی ہے، شناختی کارڈ NIC وہی ہے، میرے پاس بھی وہی ہے، تو ہم سب کو ایکول ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ میرے علاقے کے لوگوں کو فیور دے رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا نظام میں کمزوری نہیں ہے، آپ نے دانستہ طور پر یہ ایسا نظام بنایا کہ جس میں آپ لوگوں کو فیور کر سکیں یا پیسہ کما سکیں یا سیٹیں بیچ سکیں۔ تو ہم اس تمام پروسیس کو انشاءاللہ تعالی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ میں نے آج جو اس پہ جتنا کام کیا ہے نیٹ کے وہ لیٹر شیٹ نکال کے وہ میں راجہ صاحب گنڈاپور صاحب کو بھی دوں گا، اور کوشش کریں گے کہ کل انشاءاللہ آپ کو بھی کاپیاں دیں اس کی، تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ لوگوں کی، یہ کامیابی پاکستان کی ہوگی۔ پاکستان بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بھی ہم نے یہاں آپ لوگوں سے گفتگو کی اور آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ بنیادی چند باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس سوشل میڈیا کے تھرو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں وہ بھی کریں، اور میری میڈیا سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ یہاں سیاست کو بالائے طاق رکھ کے یہ 2 لاکھ بچے جو ہیں یہ نہ تو پاکستان عوامی تحریک کے ہیں، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، نہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہیں، اور نہ ہی PTI کے ہیں۔ یہ پاکستان کا مستقبل ہے، یہ پاکستان کے نوجوان ہیں، یہ پاکستان کی یوتھ ہے۔ لہذا ہم نے بہت چینلز پہ اپیئر ہو کے زندگی وقت میں دیکھا ہے، لیکن آج میری جو اپیل ہے، میرے اس 2 منٹ کے میسج کو اگر چینلز ہو سکے تو چلائیں کہ یہاں یہ جو 2 لاکھ بچوں نے امتحان دیا ہے،
اور ان کو اب یقین ہے کہ یہاں بےایمانی ہوئی ہے. ان بچوں کے ماں باپ کو یقین ہے کہ اس ٹیسٹ میں بےایمانی ہوئی ہے. یہ سسٹم جیسا کہ میرے بھائی آغا صاحب نے بھی بتایا، نیب نے لیٹر لکھا ہوا ہے اور لکھا ہے کہ اس آدمی کے خلاف ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ان کی غلط کاریوں کا انٹرسٹ کو ان کے خلاف کیس کرنا تو نہیں ہے. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور نیب کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے. تو جب اپوزیشن کی بات آتی ہے تو حکومت کہتی ہے کہ نیب کے پاس ایویڈنس ہے. تو جب ان کے اپنے ارکان کے پاس نیب کے پاس ایویڈنس ہیں تو نیب کو انکوائری کیوں نہیں کرنے دی جاتی؟ ہم نے کل بھی یہ کہا تھا کہ حکومت ان بچوں کو انگیج کرے، حکومت ان بچوں سے گفتگو کرے، بات چیت کرے، ان کو اجازت دے کہ یہ اپنی گریوینسز بتائیں. یہاں اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا، چند 100 بچوں کو دکھانے کے لیے یہاں یہ لائٹوں والی گاڑیاں لے آنا، واٹر کینن لے آنا، آپ نوجوانوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دعا کریں کہ یہ نوجوان بغاوت پہ نہ اکسائے جائیں. یہ دعا کریں کہ یہ نوجوان شریف بچے ہیں، یہ نوجوان پڑھنے والے جو آج میڈیکل میں اگر سلیکٹ نہیں ہوں گے تو کیا جا کر CSS کا امتحان نہیں دے سکتے؟ کیا وہ فوج میں نہیں جا سکتے؟ کیا وہ سول سروسز میں نہیں جا سکتے؟ یہی لوگ کل اس قوم کا مستقبل بنیں گے. آپ قوم کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. آپ قوم کے مستقبل والے نوجوانوں کو مایوس کر رہے ہیں. آپ ان کو اکسا رہے ہیں کہ وہ اس نظام سے مایوس ہو جائیں، یا وہ نشے کی طرف چلے جائیں، یا مایوس ہو کے پڑھائی چھوڑ دیں، اور یا مایوس ہو کے ہتھیار اٹھائیں. یہ وہ بچے نہیں ہیں، یہ وہ فیملیز نہیں ہیں جو ریاست کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں. یہاں بہت ساری خواتین اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے اپنے گھر والے، جن کے اپنے بھائی مختلف فورسز میں افسر ہیں، سینئر بیوروکریٹس ہیں. وہ خود تو احتجاج میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کی مجبوری ہے. ان کی بچیاں آئی ہوئی ہیں، ان کے بچے آئے ہوئے ہیں. ہم یہاں اگر ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کل صبح کوئی الیکشن نہیں ہونے والا جس کے لیے ہم ووٹ مانگنے آئے ہیں. یہاں ہم صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قومیں بنتی اور بگڑتی ہیں اپنے نوجوانوں کے مستقبل سے. اور اگر حکمران اسی طرح کی ہٹ دھرمی دکھاتے رہیں گے، اسی طرح کی بے حسی دکھاتے رہیں گے، یہ احتجاج ہوتا رہے گا. میں محترم عرفان یوسف کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ طلباء کی آواز بنے، وہ طلباء کی آواز بنے. لیکن طلباء سے بھی میری یہ اپیل ہے کہ جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کر رہے ہیں، یہ ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے 2 دن پورے، جی 5 دن یہ ٹرینڈ رہا ہے ان نوجوانوں کا مسئلہ. لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں ان نوجوانوں سے کہ میدان عمل میں اتریں، آئیں اور اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، آئیں اور ان نوجوانوں کا ساتھ دیں تاکہ حکومت پہ پریشر پڑے. میں شکر گزار ہوں آغا صاحب کا، انہوں نے وعدہ کیا ہے کل قومی اسمبلی میں یہ معاملہ اٹھانے کا. اسی طرح سلیم مانڈوی والا صاحب سینیٹر ہیں، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ کل اسمبلی میں یہ نقطہ اٹھائیں گے. ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان طلباء کے والدین کو
मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इनके इंसाफ के हुसूल की जो ये जद्दोजहद है उसमें हम उनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपका हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।